آج ہزاروں کی تعداد میں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. میں کوئی ملٹری کورٹس کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں کرتا ہوں سیدھے طریقے سے. اگر اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ملک ریاض کے لیے ملٹری کورٹ بنا دو تو وہاں وہ پکڑا جائے گا. وہ ملٹری کورٹ اس کو پکڑے گی, سپریم کورٹ اس کو پکڑے گا, سیاستدان اس کو پکڑیں گے. جو رات دن اس نے پورا پاکستان خرید لیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں کہہ رہا, اس کے منہ پہ کہا ہے میں نے. اور مجیب الرحمان شامی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوگا جو ملک ریاض جیسے ٹائکون نہیں, فرعون, شداد, نمرود جیسا خزانہ رکھنے والے آدمی کو کوئی اس کا احتساب کرے گا. اور بھائی وہ پاکستان کو ہلا دیا ہے اس نے. ہمارے کور کمانڈر تو اس کے آگے پیچھے یوں پھرتے ہیں. میں کیا عرض کروں, میں کوئی غلط لفظ بھی نہیں نکالنا چاہتا. افواج پاکستان اور ان کے عساکر کے جو لیڈر ہیں, عاصم منیر صاحب, ہمیں اگر آپ صحیح طور پہ پاکستان کی نوکری کرنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہی تھی اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فوج کی عزت بھی بحال ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ صرف فوجی نہیں ہیں, ان کی جو آگے وہ اپنے بچے پالتے ہیں, سویلین میں بھی پالتے ہیں اور ملٹری قیادت میں بھی پالتے ہیں. اس لیے اگر بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, فوج کو سیاست سے الگ کریں گے تو عزت ہوگی, ورنہ عزت اس طریقے سے دورے جگہ جگہ پہ کرنے کے اوپر آپ مجھے بھی بلا لیں ملٹری کورٹ کے اندر, مجھے بلا لیں, مجھے سزا بھی دے دیں, مگر میں کہوں گا کہ ہماری افواج پاکستان کی گزشتہ جتنی قیادتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کیا. ہمارے نوجوان لڑتے ہیں, ہمارے جرنیل بھی لڑتے ہیں, وہ ایسے چھوٹے تو نہیں ہیں. لاہور کو کس نے بچایا تھا؟ اسی آرمی نے, اسی عزیز بھٹی نے, یہیں سے بیٹھ کر یہاں پہ جنرل سرفراز نے. الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. جو پاکستان کے بنتے ہی ہماری افواج پاکستان نے ملک کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. آج تک ہمارے جو دانشور ہیں پاکستان کی تاریخ سے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے. پاکستان بنتے ہی لیاقت علی خان کی کابینہ میں ایوب خان کا بھائی کیبنٹ کا ممبر تھا, سردار بہادر خان اس کا نام تھا. ایوب خان صاحب, سردار بہادر خان صاحب کے والد, وہ سپاہی سے ایک درجہ اوپر فوج میں نوکری کرتے تھے اور روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے تھے. لیکن پاکستان بنتے ہی اس گھر کو اتنا عروج ملا کہ ایوب خان بریگیڈیئر ہو گیا, پھر جنرل ہو گیا, پھر فیلڈ مارشل ہو گیا. تو مقابلے پہ ان کا بھائی جو تھا سردار بہادر خان, وہ وزیر اعلیٰ بھی رہا سرحد کا, وہ مرکزی وزیر رہا بارہا, پھر آخر میں وہ ایم این اے بن گیا. تو 1962 سے وہ ایم این اے بنا. تو وہ سمجھتا تھا کہ جو ایوب خان ہے وہ ملک کا مالک بنا بیٹھا ہے تو مجھے بھی حصہ تو دے. وہ
قید حزب اختلاف کے ساتھ شاید ڈپٹی قید حزب اختلاف بن گیا، اور پھر وہ ایک تقریر کیا کرتا تھا، تو اس کے ایک جو شعر تھا اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. تو وہ یعنی وہ کہتا تھا ایک شاخ پہ گلستان کے اندر اگر الو بیٹھ جائے تو وہ گلستان ہی اجڑ جاتا ہے. یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. پھر ان کی والدہ نے ان کے اندر صلح بھی کرا دی، اور وہ 75 میں 75 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی پیراڈم چینج نہیں آتا، وہ کنٹینیو کر رہا ہے. ہر وقت ان کو اپنے گھوڑے بدلنے نہیں پڑتے، بلکہ گھوڑے پالنے پڑتے ہیں. آپ سے میں اگر عرض کروں اپنے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ ضیاء الحق صاحب نے، ان کے جنرل حمید گل صاحب نے، اور ملتان میں ان کے جو جرنیل تھے شمیم عالم صاحب، جو ان کے بعد ضیاء الحق کے بعد وہ ان کے جانشین بنائے جانے تھے. انہوں نے مجھے، یہاں ہم الیکشن جیت گئے قریشیوں سے بھی، شاہ محمود صاحب سے بھی کونسل کا، اور یوسف اللہ کے عزیزوں سے بھی ہم، میرا دوسرا بھائی جیت گیا. تو اب وہ میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ضیاء الحق کی ہر بات نہیں مانتا تھا، تو انہوں نے لانچ کیا شاہ محمود صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو. ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھا. اب وہ دونوں جب شکست خوردہ ہو گئے تو انہوں نے مختوم رشید کا 3 میل علاقہ شمیم عالم سے فوج بھیج کے گھراؤ کر دیا، اور کہا کہ وہی اس علاقے کے اندر ہم ان کو لانچ کریں گے. میں نے کہا جیتے ہم ہیں. انہوں نے کہا تم جیتے ہوگے تو جیتے ہوگے، اب وہی جیتیں گے. تو میں نے اسی وقت اپنی مونچھیں کٹوا دی تھی. اب یہ دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں شروع دن سے ایوب خان صاحب کے دور میں بھی ان سے ملنے بھی چلا گیا، اور 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے بڑی مجلس کی، ایک ایک چیز انہوں نے بتائی، اور وہ اچھی باتیں بھی کی، بری بھی کی، لیکن ہم سے بہت عزت سے پیش آئے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا، اور ان کو بننا بھی چاہیے. تو تیکھی میٹھی باتیں بھی ان سے ہوئیں. تو میں شروع سے، چونکہ سیاسی گھر میں پیدا ہوا تھا، تو میں تو لڑتا رہا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ صرف فوجی نہیں ہیں، ان کی جو آگے وہ اپنے بچے پالتے ہیں، سویلین میں بھی پالتے ہیں، اور ملٹری قیادت میں بھی پالتے ہیں. آج تک دیکھ لیں، آج کے دن کوئی ایوب خان کا نام نہیں لے گا، کوئی یحییٰ خان کا نام نہیں لے گا، ضیاء الحق کا نام نہیں لے گا، پرویز مشرف کا نام نہیں لے گا. ان کے بچے سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اعجاز الحق وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمایوں اختر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، عمر ایوب وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جو ایوب خان کے بچے تھے وہ ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے اس ملک کو ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں کر لیا گیا. لیکن ملک کو جو ہے اس کی جو معیشت ہے وہ سدھری نہیں ہے.
اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو کھانا شروع کر دیا. جو ان سے بچتا تھا انہوں نے ٹائکون پالے, ان کو کھڑا کر دیا, اور وہ ٹائکون ان کی مرضی کے مطابق چلتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو استعفے دے رہے ہیں سب سے پہلے وہ بزنس مین ہیں, کھڑے عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن بھاگ رہے ہیں. تو اس میں جو عاصم منیر صاحب ہیں, جو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو میں ان سے 100 گنا آگے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے یہ کیا انہوں نے ہماری سیاست کا بھی نقصان کیا, ملک کا بھی نقصان کیا, معیشت کا بھی خرابی کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس کے اندر بالکل انوالو تھا. یہ میں جانتا ہوں, چونکہ ان کو ذاتی طور پہ میں باتیں اس لیے کرتا جاؤں گا بری لگیں گی عاصم منیر صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. آج ہزاروں کی تعداد میں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. میں کوئی ملٹری کورٹس کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں سیدھے طریقے سے اگر اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ملک ریاض کے لیے ملٹری کورٹ بنا دو تو وہاں وہ پکڑا جائے گا. وہ ملٹری کورٹ اس کو پکڑے گی, سپریم کورٹ اس کو پکڑے گا, سیاستدان اس کو پکڑیں گے. جو رات دن اس نے پورا پاکستان خرید لیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں کہہ رہا, اس کے منہ پہ کہا ہے میں نے. اور مجیب الرحمان شامی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. اگر وہ میری گواہی نہ دینا چاہیں الگ بات ہے, وہ بات کو تھوڑا سا پھسلا جاتے ہیں. یہ گواہی میں مجیب الرحمان شامی سے قوم کے سامنے دلواؤں گا کہ کیا کہا تھا میں نے اس کو. بات یہ ہے کون بکنے کو تیار نہیں یہاں پہ, اربوں کھربوں کے لوگ, اور اس کے بدلے اس کو تو سستا مال جب مل جاتا ہے پاکستان, وہ پاکستان کا خون چوستا ہے. اور یہ انٹرپرینور جو ہے یہ ایوب خان نے بھی بنایا. سب کے ساتھ دولت اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں. جب جنرل کور کمانڈر پاکستان میں نہ رہے تو پھر کون عزت کرے گا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر اور دکھائیں جی, ہاں میں باغو اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دیا تھا 18-19 سال پہلے کہ یہ کچھ ہوگا, ایک اور بلاک کھڑا ہو جائے گا. رہنے دے, ایک اور بلاک کھڑا ہو رہا ہے. وہ بلاک کیا ہوگا جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں میرے بچوں, کہ روس, چین, پاکستان شروع میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, پھر ایران, سعودی عربیہ, ایسٹرن یورپ اور اسی افغانستان, یہ سارے اس بلاک کا حصہ بنیں گے. اور پھر 5-10 سال بعد انڈیا بھی اس کا حصہ بن جائے گا. کشمیر پہ بھی معاملات سالو ہو جائیں گے, ٹائم لگے گا. یہ 18 سال پہلے کی میری پیشین کوئی ہے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے, آج نہیں کہہ رہا. یہ وہ جو بلاک تھا اب وہ تقریباً بن چکا ہے. آپ مجھے بتائیں, چائنا کے ساتھ جنگ ہے انڈیا کی, لیکن چائنا اور رشیا کا وہاں دفاعی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. اب 4-5 دن پہلے انڈیا اور رشیا کا بھی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا دفاع بھی کر رہا ہے رشیا سے, رشیا کر رہا ہے چائنا سے, چائنا کر رہا ہے پاکستان سے, تو یہ بلاک کے اندر اب رکاوٹ کون سی رہ گئی؟ اب اس پورے پس منظر میں عمران خان ویسے بھی آؤٹ ہو گیا ہے. وہ مدد
मांग रहा है अमेरिका से, उसे सी पे 4-5 साल नहीं चलने दिया। वो उसकी वजह से भी वो है पैराडाइम चेंज। वो उसके अंदर इमरान खान की तो कोई हैसियत नहीं है ना। उस बेचारे का तो उसने एक इक़्तिदार का मजा लेना था। अब जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो कम भुगतेगा। उसके बेचारे जो पाकिस्तान के ईमानदारी से पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो समझते हैं हमारा लीडर आलम इस्लाम का लीडर है, वो बड़ा आलम इस्लाम से हट के भी एशिया का बड़ा लीडर है, अमेरिका का बड़ा लीडर है। उनके बेचारों को आपने बता दिया, मुझे गाली देगा, दूसरों को गाली देगा। तो इसलिए मैं ये जरूर आज फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई दुनिया में ऐसा पैदा होगा जो मलिक रियाज जैसे टाइकून नहीं, फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसा खजाना रखने वाले आदमी को कोई उसका हिसाब करेगा? ओ भाई, वो पाकिस्तान को हिला दिया है उसने। हमारे कोर कमांडर तो उसके आगे पीछे यूं फिरते हैं। मैं क्या अर्ज करूं, मैं कोई गलत लफ्ज भी नहीं निकालना चाहता। अफवाज पाकिस्तान और उनके आसाकर के जो लीडर हैं, आसिम मुनीर साहब, हमें अगर आप सही तौर पे पाकिस्तान की नौकरी करना चाहते हैं, जो कायदे आज़म ने कही थी उसी तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर वो फौज की इज्जत भी बहाल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं क्या ताकत फौज के पास आ जाए, वो जमाना चला गया। ताकत आएगी भी सी, ताकत चली भी जाएगी। ये वो जमाना चला गया। पहले 10-10 साल के लिए आप लोग आ जाते थे। अब फर्ज करें इमरान को हटा के आपने अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। यही मौजूदा पीडीएम, पीपल्स पार्टी, कोई भी 8-10 साल चलाना मुश्किल हो गया है। इमरान खान तो 73 साल उसकी उम्र है, उससे 2-3 साल छोटा है। उसकी गवाह जवाब दे रहे हैं। अभी भी वो अस्पताल में चला जाता है, भाग के पहुंचा जाता है। वो अपनी आखिरी जंग लड़ चुका और शिकस्त भी खा चुका, लेकिन क्या उससे हमारी अफवाज पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो गया? नहीं होगा। मेरी बात सुन लें, नहीं होगा। मेरे घर गिराने से, मुझे सजाएं देने से आपने भी किया है। आसिम मुनीर साहब, मेरे घर जो गिरे पड़े हैं वो भी तो आके दिखाएं, जो आके उसको भी तो सलाम करें। मैं तो जना हाउस को यहां से भी सलाम कहता हूं, आपको भी सलूट मारता हूं। और यार, मेरे जो एक ऐसा बंदा जो छोटे से उससे दुकान बना के चलता है, आप उसके ऊपर भी, मेरे ऊपर आपने जो आपकी रजीम के लोग हैं, क्या मैं पाकिस्तान से अब तक वही चलते आ रहे हैं, उनमें तब्दीली नहीं आई। इसलिए अगर बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, फौज को सियासत से अलग करेंगे तो इज्जत होगी, वरना इज्जत इस तरीके से दौरे जगह जगह पे करने के ऊपर आप मुझे भी बुला लें मिलिट्री कोर्ट के अंदर, मुझे बुला लें, मुझे सजा भी दे दें, मगर मैं कहूँगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता जितनी क़यादतें आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं किया। उन्हें हमारे नौजवान लड़ते हैं, हमारे जनरल भी लड़ते हैं, वो ऐसे छोटे तो नहीं हैं। लाहौर को किसने बचाया था? इसी आर्मी ने, इसी अजीज भट्टी ने, यहीं से बैठकर यहाँ पे जनरल सरफराज ने, वहाँ पे किसने शहादत दी थी कश्मीर के अंदर, टैंकों के आगे लेट गए थे। ये इस तरीके की जुर्रत करते रहे हैं हमेशा। हमारी फौज जैसा जज्बा वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए के अंदर भी कोई नहीं खरीद सकता। अगर उनके अंदर भी आज
वहां पे भी ये रास्ते बनाने की कोशिश की है। वो अमेरिका से तनख्वाहें जरूर खाते थे, लेकिन जज्बा पाकिस्तान के लिए था। आज अगर वहां पे भी वो रास्ता बनाते जा रहे हैं तो सोच लो, पाकिस्तान की आर्मी नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं होगा। खुदा के लिए उसको आर्मी बनाएं, आर्मी के तौर पे चलाएं, और आर्मी को के लिए मेरा 10,000 सैल्यूट।